اچھا جی، تو کہتے ہیں آیت نمبر 92 میں الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے گویا کہ وہ کبھی اس میں تھے ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیبا شعیب کو، کانوا هم الخاسرین، ہو گئے وہی برباد ہونے والے. اب کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تو وہ ایسے ہو گئے جیسا کہ وہ کل اپنے گھروں میں کبھی موجود ہی نہیں تھے. اور اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ کیا ہو گئے، وہی برباد ہو گئے، گھاٹا پانے والے ہو گئے. تو آج بھی جو رسولوں کی تکذیب کر رہے اور جو رسولوں کا ساتھ دے رہے دونوں تو برابر نہیں ہوں گے. ایک ٹائم ہے سب گزارتے ہیں، نیک بھی گزارتے ہیں، بد بھی گزارتے ہیں، ایٹ لاسٹ کیا ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے. آیت نمبر 93 فتولی عنہم، تو چلے گئے ان سے شعیب، وقال یا قوم، اور کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم، یقیناً میں نے تو پہنچا دی ہے تم کو، رسالات ربی، میرے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے خیر خواہی کی ہے تمہاری، فکیف اعصی، تو کیسے غم کھاؤں، علی قوم کافرین، کافر لوگوں پر. اب کیا کہا حضرت شعیب جب ان سے نکل گئے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو تو بچا ہی لیتے نبیوں کو، اور وہ نکل گئے ان سے اور کہا اے میری قوم، میں نے تو تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچائے تھے، میں نے تو تمہارے پاس سارا میسج جو بھی اللہ نے مجھے دیا تھا وہ میں نے تم تک ڈیلیور کیا، میں نے اس کو پہنچایا، میں نے تمہیں نصیحت کی، میں تمہارا خیر خواہ تھا. اب کیسے افسوس کروں، کیا افسوس کروں، یعنی اب کس طرح سے تم کو بتاتا میں نے تو ہر طرح سے بتا دیا تھا، تو اب غم کیا کھاؤں کافر لوگوں پر. سمجھ رہے ہیں، یعنی اب کافر لوگ جو اب نہ ماننے والے لوگ ہیں اس حد پہ پہنچ گئے تو ان پہ کیا غم کھایا جائے، ان کی بربادی تو یقینی ہوتی ہے. پھر تو آپ دیکھیں نبی حالانکہ اتنے شفیق ہوتے ہیں، اتنے رحم دل ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت پہ آ کے کیا اللہ تعالیٰ بھی تو ظالم نہیں ہے، بندہ ہی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. آیت نمبر 94 وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا فی قریۃ، کسی بستی میں، من نبی، کوئی نبی، الا اخذنا، مگر پکڑا ہم نے اہلہا، اس کے اہل کو، بالبأساء، تنگیوں کے ساتھ، والضراء، اور سختیوں میں، لعلہم، شاید کہ وہ، یضرعون، وہ گر گرائیں. کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجی کوئی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو، بستی کے رہائشیوں کو سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑا. یعنی نبی آتے ہیں اس کے بعد بھی تکلیفیں آتی ہیں لوگوں کے اوپر عذاب سے ہٹ کے بھی، اور عام بھی آپ دیکھ لیں دنیا کا نظام ہی کچھ اسی طریقے کا ہے، مشکلات تو چل ہی رہی ہوتی ہے، دور سر یعنی اچھی خوشحالی اور مشکلات تو وہ دونوں چل رہی ہوتی ہے ساتھ میں. اللہ کہہ رہے میں نے کیوں دی تھی ہے، شاید وہ گر گرائیں گے، شاید وہ اللہ کے آگے عاجزی کریں گے، اس طرح سے ان کو اللہ یاد آ جائے گا. اچھا یہ کہ قرآن کہتے ہیں کہ یاد تو آتے لوگوں کو اللہ، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں، ٹیمپریری ہوتے ہیں، بالکل وقتی طور پر اللہ کو یاد کرتے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ حل کر دیتے تو پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسا کہ پہلے، اور یا تو ایسے ہو جاتے جیسے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا اپنی پرابلم کے وقت. تو یہاں پہ بات بتائی گئی کہ نبی جو ہے ان کے آنے کے بعد مشکلیں جب آتی ہیں تو لوگ اور نبی کے پاس جائیں گے اور نبی سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے مشکل ڈالی ہم پر اور کیسے آسانی ہوگی. اگر آپ دیکھیں اس کی مثال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے بنی اسرائیل، ان کے اوپر ابھی آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ان پہ طوفان، جراد، کمل، یہ سارے جو عذابات آئے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی نا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ حضرت صالح علیہ السلام آئے، اس کے بعد اونٹنی آئی جو کہ ان کے لیے ایک مشکل بن گئی، تو گڑ گڑاتے انہوں نے کیا کیا، ہٹ دھرمی اور سرکشی کا رویہ اختیار کیا. آج پاکستانی قوم کو دیکھ لیں، ہم لوگ مشکلات کا شکار ہیں، قرآن موجود ہے ہمارے پاس، اس سے پہلے ایک اچھا دور دیکھا مسلمانوں نے سالوں پہلے، آج جب وہ مشکلوں میں تب بھی وہ اللہ کے آگے نہیں گر گڑاتی. ابھی بھی وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ یہ فلاں یہ سیٹ سے اتر جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. بلیم دینے کا سلسلہ جاری ہے، اپنی غلطی کو کوئی نہیں سمجھتا، تو اس سے کبھی مشکل حل ہوگی بھی نہیں. یہ جو ہم نے ایک مزاج بنا لیا ہے کہ اپنی غلطی کو اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے اور سب لوگوں پہ الزام لگاتے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آج مشکلات جو آتی ہیں وہ تیسرے آدمی کے پاس سے آ رہی ہوتی ہے، تھرڈ پرسن کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوتی ہے. تو اب آپ کیا کہتے ہو کہ اس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، یہ نہ ہو، یہ اس نے اگر صحیح کیا ہوتا تو یہ ساری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو یہ مجھے اور آپ کو آزمانے ہوتے تاکہ میں اور آپ گڑ گڑائیں. لیکن جب نہیں گڑ گڑاتے تو کیا ہوتا ہے دیکھیں. آیت نمبر 95 میں کہتے ہیں ثم بدلنا، پھر بدل دی ہم نے، مکان السیئہ، ان کی بری حالت کو، الحسنہ، خوشحالی سے، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے،
وقالوا، اور انہوں نے کہا قد مس آباءنا، یقیناً چھوئی تھی ہمارے باپ دادا کو بھی الضراء سختیاں، والسراء اور خوشحالی، فاخذناہم تو ہم نے پکڑ لیا ان کو بغتۃ اچانک، وہم لا یشعرون اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ اب کیا کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کی برے حالت کو اچھائی سے بدل دیا، یعنی ان کی پرابلمس کو سالو کر کے اللہ نے ان کو اچھے درجے پہ لے آئی، خوشحالی دے دی ان کو۔ اللہ کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے، یعنی بہت زیادہ پراسپرس ہوئے، بڑی ترقی ہوئی، بڑی خوشحالی آئی۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ پہلے تو مشکل دی تھی کہ شاید یہ گڑ گڑائیں گے، جب یہ گڑ گڑائے نہیں، اللہ نے ان کے اوپر آسانی کر دی، ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اب ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھے، کہتے ہیں خوشحالیاں اور تکلیفیں تو ہمارے باپ داداؤں کے اوپر بھی آتی رہی ہیں، یعنی یہ تو ایک دنیا کا نظام ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتے ہیں، اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اللہ کے اس سے کیا تعلق ہے؟ جب وہ خوب اپنے نشے میں مست ہو گئے اس خوشحالی کے، یہ ان کی اینڈنگ تھی۔ اصل میں یہ وارننگز ہوتی ہے جس کو بندہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، اللہ کی طرف سے یہ انتباہ ہوتا ہے، یہ خبر ہوتی ہے، دیکھو ابھی تو اوپر مشکل ڈالی ہے، اب گڑ گڑانے کے بعد اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا۔ اس کے بعد جب بندہ نہیں گڑ گڑاتا، اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے، کھول دیتے دروازے۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہم لوگ ہیں اتنے اچھے، ہم نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے تو ہمارے اوپر کوئی پرابلمز نہیں ہیں، بلکہ پرابلم آ کے بھی چلے گئے۔ یہ تو بلکہ ایک بہت ڈینجرس بات ہے، بڑا ہی خطرے کا علام ہے، یہ تو الارمنگ سائن ہے۔ کیا کہ اللہ نے مجھے اس لیے اتنا دیا ہے کہ اب اچانک ایک ہی دفعہ میں پکڑ لیں گے اور اس کے بعد مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ کوئی خوشی کی تو بات نہیں ہے، تو ڈرنے والی بات ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں ہمیں شیطان نے ہمارے لیے برے عمل کو سجا دیے، وہی ہے کہ سیدھے راستے سے آتے کہتے ہیں ہم تو نیک ہیں، اسی لیے اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہوا ہے۔ ایٹ لاسٹ ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر یہ کہ بستی والے، قرا والے، آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم تو ہم کھول دیتے ان پر برکات من السماء آسمانوں سے برکتیں، والارض اور زمین سے، ولکن کذبوا اور لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون اس وجہ سے جو وہ کما رہے تھے۔ کہا اگر یہ کہ بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، دو ہی چیزوں کی بات آ رہی ہے۔ دیکھیں ایمان اگر ان کے پاس صحیح ہوتا، ان کے عقائد اچھے ہوتے، یہ اللہ کے احساس کے ساتھ جیتے، اللہ کے حدود کو سمجھتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھولتے۔ برکتیں یہ برکتیں اس لیے ہو گئی اللہ کی رضا کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ عام اللہ تعالیٰ رحمت بھی سب کو ہی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کو عذاب کی صورت میں عذاب ہوتا ہے، وہ ایکچولی یا آپ عذاب کہہ لیں یا یہ کہیں کہ ڈھیل جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے رحمت مل رہی ہوتی ہے، اور بعض کو جو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں وہ اللہ کی رحمت بن جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاتے ہیں اس میں۔ یہاں پہ دونوں باتیں آپ دیکھیں، جب ان کے اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، خوشحالی دی، تو ایک ٹائم تھا ان کے پاس کہ اس میں خوشحالی میں بھی یا تو وہ اللہ کے پاس پلٹ آتے یا تو یہ کہتے کہ کچھ نہیں، یہ پرابلمس تو ہمارے باپ دادا کے پاس بھی پہلے آتے رہے، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، اللہ سے اس کو ریلیٹ نہیں کیا، ایک یہ پوائنٹ۔ دوسرا یہ کہ یا تو وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کو اس وقت مل رہا ہے ایمان اور تقوی پہ، بستی والوں کو۔ اوپر جو لوگ تھے وہ تو پرابلمس میں آئے تو بھی نہیں گڑ گڑائے، اور اللہ نے تھوڑے ہی دنوں میں ان کی خوشحالی کو کے اندر ان کو بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، صحیح ہے۔ لیکن یہ جو دوسری کیٹیگری ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بستی والے ایمان لاتے اور یہ تقوی اختیار کرتے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب یہ ایمان اور تقوی کی بیسس پہ اللہ ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھولے، سمجھے آپ؟ تو آج جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کو پکڑو گے تو اللہ آپ کو دیں گے، یہ والی آیت ہے جو ہمیں بتا رہی۔ جب ہم سورۃ طلاق میں پڑھتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ کھول دیتے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے عطا فرماتے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ تقوی کی بیسس پہ مل رہا ہے، یہاں پہ ان کو تقوی پہ نہیں، یہاں پہ ان کو آزمائش کی وجہ سے اللہ نے دیا۔ مے بی اور مے بی ناٹ، شاید ایمان والے ہوں گے اور شاید نہیں ہوں گے۔ اچھا نہیں ہوئے تو اللہ نے ان کو اچانک سے پکڑ لیا۔ اچھا یہ ایمان لائے تھے، تقوی اختیار کیا تھا، تو ان پر اللہ نے آسمان اور زمین کی دروازے کھول دیے برکتوں کے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ کرتے تو کھول دیتا میں، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ ویسے بھی ان کو مشکل نہیں آتی، اور آج اللہ نے مشکل ہٹائی تو اس لیے کہ اب یہ ایک ساتھ ہی میں ان کا کام تمام کر دوں گا۔
آج میں اور آپ اگر یہ آیت کو اپنے اوپر رکھ لیں کہ اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو میں اور آپ آج پاکستانی قوم کو میں کہوں گی خاص طور پر ایمان لے آئیں تقوی اختیار کریں تو اللہ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھولنے کا وعدہ کر لینا. لیکن ہم لوگ جھٹلا رہے ہیں. اسی آیت کو رکھ لیں اپنے اوپر, لیکن انہوں نے جھٹلایا لیکن ہم جھٹلا رہے ہیں آج. تو اب اللہ اچانک سے ہمارے اوپر عذاب اتار سکتے ہیں ہماری کمائی کی وجہ سے. قوانین تو ایک ہی ہیں, ہمیشہ سے وہی چلے آ رہے ہیں. عمل کرنے کی بات ہے کہ میں اور آپ کس پہ عمل کرتے ہیں. آیت نمبر 97 افا امین اہل القری, کیا امن میں ہے بستی والے, ان یاتیہم باسنا, کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب, بیاتن, راتوں رات, وہم نائمون, اس حال میں کہ وہ سوئے ہوں. کیا کہتے ہیں, کیا امن میں ہے بستی والے کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب آ جائے گا راتوں رات اور اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں گے, تو کیا بے خوف ہے اللہ عذاب اس وقت بھی لا سکتے ہیں. 98 افا امین اہل القری, کیا بے خوف ہو گئے بستی والے, ان یاتیہم باسنا ضحی, کہ آئے ان پر ہمارا عذاب ضحی, دن کے وقت, وہم یلعبون, جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. اب کیا کہتے ہیں کہ یا تو بستی والے اس بات سے بے خبر ہے کہ رات کو عذاب نہیں آ سکتا, یعنی بے خوف ہے, ان کو ڈر نہیں ہے, سیف نہیں ہے, آپ سیف نہیں ہو اللہ کے, یا وہ اس وجہ سے بے خوف ہو کے بیٹھے ہیں کہ ان کا عذاب دن میں کیا آئے گا, تو اللہ کہتے ہیں دن میں بھی میں لا سکتا ہوں, جس وقت وہ کھیل رہے ہو, یعنی مشغول ہو, جس وقت بندہ کچھ سوچتا بھی نہیں کہ کبھی کوئی پرابلم آئے گی, مشکلات, جیسے دن دہاڑے آ جائے گی. ہم کہتے ہیں نا دن میں ایسا ہوا, لائٹ تھی اتنی, جو ہے وہ روشنی کے اندر ہی کسی نے کام کیا, تو عام طور پر جو ہے وہ سارے غلط کام جو ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں کیے جاتے ہیں یا سنسان جگہ پہ کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے کیا چیز مشکل ہے, میں کسی بھی وقت تمہارے اوپر عذاب لا سکتا ہوں. آیت نمبر 99 افا امنوا مکر اللہ, کیا وہ بے خوف ہو گئے اللہ کی چال سے, فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, تو نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی چال سے سوائے گھاٹا پانے والے لوگ. اب کیا کہا, کیا وہ اللہ کی چالوں سے بے خوف ہے, اپنی چالیں چلنے کے بعد کیا وہ یہ بھول گئے کہ اللہ خیر الماکرین ہے, بہترین چال چلنے والے, بیسٹ پلانر ہے, تو تم جو ہے وہ کیا بے خوف ہو گئے ہو. تو اللہ کی چال سے بے خوف نہیں ہوتے مگر کون لوگ, جو گھاٹا پانے والے لوگ. اچھا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں رات کو کچھ ہوگا, تو یہ مت سمجھو ہر وقت ہر لمحے میں اور آپ جو ہے وہ انسیکیور ہیں اگر ہم گناہ کریں اور ہم غلط کام کریں. اگر ہم اللہ کے بندے تو پھر ہمارے لیے کوئی خوف اور غم نہیں. تو اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے ہم کیا ہیں, اور جب بھی ہم کوئی غلط کام کریں اس وقت سوچیں کہ اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے, ابھی بھی آ سکتا ہے. یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو, میں تمہاری آنکھیں لے لوں, میں تمہاری دل الٹا دوں, میں تمہاری سماعت لے لوں, تو تم کیا کرو گے. تو بے خوف ہو تم, اس آیتوں میں بھی یہی انداز ہے, تم بے خوف ہو اس بات سے, اللہ تو لے سکتے ہیں. تو یعنی جس طرح سے قومیں برباد ہوئی وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ ابھی اگر میں اور آپ بھی نہیں سمجھیں گے تو ایٹ لاسٹ کیا ہوگا, ایمان تقویٰ کی زندگی چھوڑ کر اگر کفر اور جھٹلانے اور نافرمانی اور سرکشی کی زندگی اختیار کرو گے تو پھر اللہ کی چال سے تم بھی بے خوف مت رہو. آیت نمبر 100 اولم یہدی للذین, کیا نہیں رہنمائی ملی ان لوگوں کو جو یرثون الارض, وارث بنے زمین کے, جو وارث بنتے ہیں زمین کے, من بعد اہلیہا, ان کے اہل کے بعد, اللہ نشاء, کہ اگر ہم چاہیں اصبناہم, تو ہم مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں, بذنوب, ان کو بھی, بذنوبہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے, ونطبع علی قلوبہم, اور ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر, فہم لا یسمعون, کہ وہ کچھ نہیں سنتے. کہہ رہے کیا اس بات سے رہنمائی نہیں لے رہے وہ لوگ جو زمین کے وارث بنتے ان کے اہل کے بعد, یعنی جس زمین پہ پہلے دوسرے لوگ بستے تھے اس کے بعد جو بعد میں آنے والے لوگ جو ہے وہ ان کی جگہ پر آتے ہیں, تو ان کو اس چیز سے کیا کوئی عبرت یا رہنمائی نہیں ملتی, کیسے گائیڈنس نہیں ملتی ان کو, کیا کہ جیسے وہ ختم ہو گئے تو آج ہم اگر آئے تو ہمارے بعد دوسرے آ جائیں گے. اسی بات سے نصیحت لے لیں کہ جب آپ اور ہم دیکھتے کہ یہ ان کا گھر تھا, یہ ان کی یہ جگہ تھی, تو وہ آج کیوں ختم ہو گئی, آج میں اور آپ کیوں آ گئے ان کی جگہ, تو کل ہماری جگہ پہ کوئی اور آئے گا, تو وہ عزت کے ساتھ مرے, وہ ذلت کے ساتھ مرے, وہ یہاں سے بھاگتے ہوئے گئے یا ان کے اوپر کوئی اتنا بڑا ڈیزاسٹر آ گیا کہ اس کی وجہ سے وہ ختم, جب برباد ہو گئے تو ہم لوگوں نے آ کے ان کی جگہ لے لی. یعنی اس باتوں سے کیوں نہیں نصیحت ملتی, جب آج میرے اور آپ کے خاندانوں میں, فیملیز میں اتنی سٹوریز ہوتی ہیں کہ فلاں شخص کا اتنا بڑا بنگلہ تھا, فلاں شخص کی اتنی جائیدادیں تھیں, کیا ہوا, آج وہ سب ایسی ہی پڑی ہوئی ہیں.